قد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام جو سلسلہ 28ویں پارے کے اختتام سے شروع ہوا تھا، دو رکوعات پر مشتمل صورتوں کا اور صورتوں کے مکی ہونے کا، وہ 29ویں پارے میں پہنچا ہے، اور یہ پورا پارہ پورے تسلسل کے ساتھ جو ہر صورت ہے وہ 2 رکوعات پر مشتمل ہے اور مکی سورہ مبارکہ ہے۔ اس کے مرکزی موضوعات جو ہیں پورے تسلسل کے ساتھ اس پورے پارے کی ہر 2 رکوع پر مشتمل صورت کے وہ مکی مضامین ہیں۔ آج کی جو صورت ہے اس کا نام ہے سورۃ الحاقہ۔ ہم نے بالکل متصل اس سے پہلے جو سورہ مبارکہ کل اپنی مکمل کی، یہ سورۃ القلم تھی، مکی تھی۔ اس سے پہلے سورہ ملک تھی، یہ بھی مکی تھی۔ آج جو سورۃ الحاقہ ہے یہ بھی مکی ہے، اور یہ بھی 2 رکوعات پر مشتمل ہے، اور اس کی تقریباً 52 آیات ہیں۔ تو آیات اپنی تعداد کے اعتبار سے زیادہ ہیں، لیکن اپنی جسامت کے اعتبار سے مکی صورتوں کی چھوٹی چھوٹی آیات ہیں۔ الحاقہ جو ہے اس کے نام سے اردو کا ایک لفظ ہے جو ٹپک رہا ہے، کیونکہ ہماری اردو زبان بھی عربی سے ہی نکلی ہے۔ حاقہ آپ سمجھ لیں کہ حق اور حقیقت جو ہے یہ اسی لفظ سے نکلا ہے، اور یہ الحاقہ یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور یہ ایسی بات ہے جو حق ہو کر ہونے والی ہے، جس کے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ قیامت کا وقوع ہے۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ اس صورت کا جو مرکزی تھیم ہے وہ عقیدہ ایمان بالآخرت ہے، جس کے اوپر کفار و مشرکین کا ایمان اور یقین نہیں تھا۔ ان کا موقف یہ تھا کہ بس مر گئے، مرنے کے بعد اور کیا اللہ کو جا کے جواب دینا ہے؟ وہ قبر کی کوئی زندگی برزخی، یا اس کے بعد زندہ ہو کر اللہ کے حضور جانا، کسی سوال جواب کا کوئی اہتمام ہونا، حشر میں جانا، کوئی جنت دوزخ ہونا، یہ کفار و مشرکین کے لیے بڑا مشکل تھا اس کو ماننا۔ تو اس سورہ مبارکہ کی 52 آیات اور جو 2 رکوع ہیں، ان کو اگر موٹی موٹی تقسیم کریں تو پہلا جو رکوع ہے اس کا موضوع عقیدہ ایمان بالآخرت ہے، جس کے 2 جز ہیں۔ آخرت کا وقوع یقینی ہے، اور جن قوموں نے جھٹلایا ان کا انجام کیا ہوا یہ پہلے رکوع میں تفصیل سے بیان ہوا، اور پھر یہ ہے کہ اس دن کی حقیقت ہے کیا، یہ آئے گا کیسے، اس کے تھوڑے سے احوال بیان کیے گئے ہیں۔ اور قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی ہے۔ یہ اس پوری صورت کا تھیم ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے۔ ترجمے میں باتیں واضح ہو جائیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقہ، ہو کر رہنے والی، سچی ایک واقعہ جو ہو کر رہنے والا ہے۔ ملحاقہ، یہ ایک انٹیروگیٹو سینس میں ایک سوال کیا گیا ہے مخاطب سے کہ کیا ہے وہ ہو کر رہنے والی۔ اس اسلوب کا مطلب کیا ہے؟ یہ مخاطب کو الرٹ کرنے کے لیے۔ جب بندہ کسی کو کسی چیز کی اہمیت بتاتا ہے تو وہ کہتے ہیں تجھے کیا پتہ یہ چیز ہے کیا، جب تم استعمال کرو گے تو تمہیں پتہ چلے گا۔ اسی انداز میں مخاطب کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے قرآن بعض مقامات پر انٹیروگیشن کا ایک سینس اپناتا ہے۔ الحاقہ، واقع ہو کر رہنے والی۔ ملحاقہ، کیا ہے وہ جو ہو کر رہنے والی ہے۔ وما ادراک ملحاقہ، اور اے مخاطب، اے قرآن کے پڑھنے سننے والے، ما ادراک، تجھے کیا سمجھ، تجھے کیا ادراک اس بات کا، تجھے کیا شعور اس بات کا کہ ملحاقہ، کہ وہ ہو کر رہنے والی کیا ہے۔ یعنی ان تینوں آیات میں مرکزی موضوع کیا ہے کہ قیامت کا وقوع برحق ہے، اور وہ ہونا ہے۔ اس کے پیچھے اللہ کی بڑی قدرت ہے، اس کے اوپر پہلے دلائل گزر چکے ہیں کہ جس نے اس کائنات کو بنایا ہے وہ اس کائنات کو ختم کرنے پر بھی قادر ہے۔ انسان اپنے گھر کی ہر چیز کو واچ کرتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات بنائی ہے، وہ اس کا محافظ ہے، وہ ہر لمحہ اس کا لطیف و خبیر ہے، وہ دیکھنے والا ہے۔ اس کی مرضی کے بغیر اس کائنات کا ایک پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ ان 3 آیات میں
بڑے واضح انداز میں اس بات کو بیان کر دیا گیا کہ اے اہل مکہ، تم جس چیز کے منکر ہو کہ قیامت آنی ہے، وہ ہو کر ہی رہنی ہے، وہ آنی ہی آنی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مکے کے لوگوں نے اس بات کو مان لیا تھا یا نہیں؟ جنہوں نے مانا وہ مومنین بن گئے، جنہوں نے نہیں مانا ان کا آپ بدر میں اندازہ کریں کہ ابو جہل جیسا آدمی یہ کہتا ہے کہ میری گردن کو ایسے کاٹا جائے کہ جہاں گردنوں میں پڑی ہو وہاں بھی بلند نظر آئے، تو یہ اللہ کے بھی منکر ہیں، رسول کے بھی منکر ہیں اور آخرت کے بھی منکر ہیں۔ اچھا، یہاں کچھ ایسی نامراد قومیں جنہوں نے آخرت کے اوپر یقین نہیں کیا تھا، یعنی اللہ کی قدرت کو نہیں مانا تھا۔ بیسیکلی عقیدہ آخرت کے پیچھے اللہ کی قدرت کا جو وجود اور اس بات ہے وہ موجود ہے۔ انسان کے لیے بڑا مشکل ہے یہ سمجھنا کہ مرنے کے بعد انسان دوبارہ کیسے زندہ ہوگا۔ تو جن قوموں نے جھٹلایا ان کی حقیقت ہسٹوریکلی بیان کی گئی ہے۔ نمبر 1، کذبت سمود، کذبت جھٹلایا، سمود نے ایک تاریخی حقیقت بیان کی گئی کہ سمود نے بھی تمہاری طرح اے اہل مکہ اس آخرت کو جھٹلایا تھا۔ وعاد، اور قوم عاد نے بھی جھٹلایا تھا۔ بڑے سادہ سی الفاظ میں سینکڑوں سال پر مشتمل ہسٹری کو بیان کر دیا گیا۔ قوم عاد نے بھی جھٹلایا، قوم سمود نے بھی جھٹلایا۔ کس کو جھٹلایا؟ بالقارعہ، کس کو؟ کھٹکھٹانے والی کو۔ یہ جو کاف، رے اور عین ہے، اس کا معنی ہوتا ہے دروازے کو نوک کرنا، یعنی وہ چیز جو کھٹکھٹاتے ہوئے آئے گی، نوک کرتے ہوئے آئے گی، یہ بھی قیامت کا ایک نام ہے۔ قاریہ بھی قیامت کا نام ہے، بالکل ایسے ہی جیسے الحاقہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ سمود نے بھی جھٹلایا اور عاد نے بھی جھٹلایا، بالقارعہ، اس کھٹکھٹانے والی کو۔ اب تھوڑی سی حقیقت بیان کی گئی تاریخی کہ انہوں نے جھٹلایا تو ان کے ساتھ کیا ہوا۔ فَأَمَّا سَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، فا کا معنی پس، بہرحال کے معنی میں ہوتا ہے۔ اما سمود، تو جہاں تک رہ گیا تعلق سمود کا تو فَأُهْلِكُوا، ذرا اردو میں اس کا ترجمہ کشید کریں، فَأُهْلِكُوا، ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ آپ قرآن کا سینس دیکھیں، ایکٹیو فعل ذکر نہیں کیا کہ ان کو اللہ نے ہلاک کر دیا، بلکہ ان کے لیے پیسو ورب ذکر کیا گیا، ان کو ہلاک کر دیا گیا، یعنی جس فاعل اور سبجیکٹ کا ہونا یقینی ہو اس کو ذکر کرنے کی بھی عربی میں ضرورت نہیں ہوتی۔ فَأُهْلِكُوا، وہ ہلاک کر دیے گئے، یعنی ان کو قصہ ماضی بنا دیا گیا، اور یقیناً ان کی ہلاکت کے پیچھے اللہ کی قدرت تھی۔ اور بالطاغیہ، وہ کس طریقے سے ہلاک کیے گئے؟ بالطاغیہ، طغا کا معنی ہوتا ہے تو یعنی، آپ سمجھے نا جیسے سمندر میں تو یعنی آتی ہے، بالطاغیہ، ایک سخت قسم کی تو یعنی اور چنگھاڑ سے ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ اور دوسری جو قوم تھی جس نے عقیدہ آخرت کو جھٹلایا تھا، وَأَمَّا عَاد، اور جہاں تک تعلق ہے عاد کا اور قوم عاد کا، کہتے ہیں عاد و سمود دونوں بھائی تھے۔ یہ ہسٹوریکلی بات ہے، میرے پاس کوئی قرآن کا ریفرنس نہیں ہے، نہ کوئی حدیث مبارکہ ہے۔ تفسیری روایات یہ ہیں کہ عاد اور سمود دونوں بھائی تھے، اور ان سے جو قومیں چلی وہ قوم عاد اور قوم سمود ہی مشہور ہوئیں۔ ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے الگ الگ انبیاء کرام کو بھیجا۔ وَأَمَّا عَاد، جہاں تک تعلق ہے قوم عاد کا، فَأُهْلِكُوا، فا کا معنی پس، اُهْلِكُوا، ان کو ہلاک کر دیا گیا، ان کو برباد کر دیا گیا، بِرِيحٍ، ہوا کے ساتھ، ری ہوا کے ساتھ، یہ حکمت کی زبان میں بھی ری گیس اور ہوا کو بولتے ہیں۔ بِرِيحٍ، اس کو ہوا سے جو ہے اور آندھی سے ہلاک کر دیا گیا۔ سرسرن، وہ کیسی ہوا تھی؟ انتہائی پالے والی، سردی والی، انتہائی یخ قسم کی ٹھنڈی ہوا تھی جس کے ساتھ ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ اور آتیہ، یہ آتایاتی نافرمانی کے معنی میں ہوتا ہے، ایسی ہوا سخت جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی کا حکم اثر نہیں کرتا تھا، انتہائی تیز، تند اور انتہائی سخت عادت والی جو ٹھنڈی ہوا تھی وہ چلائی گئی اور ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ تو یہ کتنی ٹھنڈی ہوگی کہ جس کے ساتھ قوم ہی برباد ہوگی۔ یقیناً ایک گرمی کا اندازہ بھی آپ کریں، ابھی 2025 میں 50 ٹیمپریچر کراس نہیں ہوا تو باہر گرم لو میں نہیں نکلا جاتا، تو جہاں پر یہ 60-70 تک ہوتا ہے وہاں کا اندازہ کر لیں۔
اور اس کے اپوزٹ جہاں پر رشیا اور مختلف جگہوں پر دنیا میں وہاں -50 پہ درجہ ہوتا ہے، وہاں آپ دیکھیں کہ زندگی کیسے ہے اگر وہ بالکل اوپن ہی ہو۔ آج تو دنیا ترقی کر گئی، زیر زمین چیزیں چلی گئیں، اللہ نے بہت ساری گیسز اور چیزیں دے دیں جن کو انسان اپنے تاپنے کے لیے استعمال کرتا ہے، بہت ساری خوراکیں ایسی آ گئیں، انسان اپنی امیونٹی اور طاقت کو مضبوط کرتا ہے۔ تو یہ فَأُهْلِكُوا، یہ جو عاد والی قوم تھی ان کو برباد کر دیا گیا، بِرِيحٍ، ایسی آندھی کے ساتھ جو سرسرن، جو کیا تھی، سخت سرد تھی، اور آتیہ، بے حد سخت تھی اور تند تھی۔ ان کے اوپر کتنے دن یہ چلتی رہی آندھی اور طوفان؟ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام۔ سخرہ مسلط کر دیا، ان کے اوپر اس ہوا کو مسلط کر دیا، علیہم ان پر اللہ تعالیٰ نے 7 لیال، 7 معنی 7، لیال راتیں، 7 راتیں، و8 ایام، اور 8 دن ان کے اوپر اس بالکل سخت قسم کی جو سردی تھی اور سرد ہوا تھی اس کو اللہ نے مسلط کر دیا۔ اور یہ کیسی تھی؟ حسوما، جڑ سے اکھیڑنے والی تھی، انتہائی تیز بھی تھی، انتہائی سرد بھی تھی، اور حسوما، جڑ سے اکھیڑ دینے والی تھی۔ فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَا، اللہ تعالیٰ فرما رہے اس سرد اور سخت قسم کی ہوا کا اگر اندازہ کرنا چاہو تو تم نے اس قوم کو اگر دیکھا ہوتا تو ایسے دیکھا ہوتا جیسے کھجور کے گرے ہوئے درخت ہوتے ہیں، یہ لوگ اتنے دن سرد ہوا چلنے سے ایسے ہی تباہ و برباد ہوئے پڑے۔ آگے مثال بھی دی ہے، فَتَرَ الْقَوْمَ فَاقَمَنَ، پس ترا، تو دیکھتا، اے قرآن کے مخاطب تو اس نافرمان قوم کو اگر دیکھتا، فیہا تو وہ ان دنوں میں تھی، سرعا، گری پڑی ہوئی، جیسے فصلیں گر جاتی ہیں، مثال آگے فصل کی نہیں دی بلکہ اس کی کھجور کی دی ہے، کأنہم، گویا کہ وہ قوم اور اس قوم کے لوگ تھے، اعجاز نخل خاویہ، آجاز کہتے ہیں مڈ کو، جیسے اوپر والا درخت گر جائے اور اس کا مڈ جو ہے وہ برقرار ہے، اعجاز نخل، گویا کہ وہ کھجور کے مڈ کی طرح تھے، اور ایسی کھجور خاویہ جو کھوکھلی ہے۔ آپ نے کبھی گرتے ہوئے درخت دیکھے ہو، گرے ہوئے تو کچھ درخت اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں اور تیز ہوا آتی ہے وہ گر جاتے ہیں۔ یہ جو قومیں آباد ہوئی یہ اندر سے کھوکھلی تھیں، بظاہر بڑی مضبوط تھیں۔ قوم عاد اور سمود اپنے حسن و جمال میں، اپنی انجینئرنگ میں اور فن میں بڑی کمال قوم تھی۔ آج بھی اگر یوٹیوب پہ مختلف جگہوں پر آپ جا کے دیکھیں، ان کو اللہ نے جو انجینئرنگ کا فن دیا تھا، پہاڑوں کو کاٹ کر اپنے رہنے کے محلات اور مکان بناتے تھے، اور ان کا جثہ جسامت بڑے مضبوط تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بعض دوسری صورتوں میں مکے کے لوگوں کو جھوڑتے ہوئے یہ کہا ہے کہ تم مکے کے لوگوں ان کے آگے ہو کیا؟ ہم نے تو اس قوم کو بھی آندھی چلا کر برباد کیا جو اپنے جثے جسامت، خوبصورتی اور فن میں بڑی لاجواب قسم کی قوم تھی۔ حسن و جمال میں، ڈیل ڈول میں یہ قوم جو ہے یہ بڑی اعلیٰ مرتبے پر اللہ نے اس کو فائز رکھا ہوا تھا، لیکن ہوا کیا؟ کأنہم، گویا کہ یہ ہو گئی قوم، اعجازو، جیسے مڈ ہوتے ہیں، نخلن، کھجور کے، خاویہ، جو کھوکھلی طرح کی کھجور ہوتی ہے۔ تو ان کے اندر ایمان بھی نہیں تھا تو کھوکھلے تھے، بظاہر بڑے مضبوط تھے۔ تو بڑی پیاری یہ مثال ہے جو بہت ساری حیثیتیں اور کیفیتیں اس قوم کی واضح کرتی ہے۔ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، اب یہ آہستہ آہستہ بات آ رہی ہے مکے کے لوگوں کو سمجھانے کی طرف۔ ان کو کہا جا رہا ہے فَهَلْ تَرَى، تو کیا دیکھتا ہے، تجھے کو نظر آتا ہے، لَهُم، ان میں سے، مِّن بَاقِيَةٍ، کو باقی رہنے والا بھی ان میں سے تمہیں نظر آتا ہے۔ مکے کے لوگوں کو کہا جا رہا ہے اگر بقا چاہتے ہو تو اللہ رسول کے کلمے کو مانو اور اللہ رسول کی تعلیمات کو مانو، ورنہ وہ اتنی جری، بہادر، خوبصورت بڑی قومیں تھیں، جب انہوں نے اللہ کی قدرت کو جھٹلایا تو وہ برباد ہو گئیں۔ یہ اب جہاں تک بات ہوئی 8 آیات میں، یہ قوم عاد اور قوم سمود کے جھٹلانے کی وجہ سے ان کا برا انجام بیان ہوا ہے۔ آگے 1-2 قوموں کا اور ذکر آ رہا ہے۔ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ، واو کا معنی اور، جاء آیا، فرعون بھی اسی ہسٹری میں ایک شخص آیا، اللہ فرما رہے ومن قبلہ، اور وہ قومیں بھی آئیں، من قبلہ، جو فرعون سے قبل اور پہلے تھیں۔ 2 باتیں ہو گئیں، ایک فرعون اور ایک فرعون سے پہلے کی۔ والمؤتفقات بالخاطئہ، اور مؤتفقات الٹی بستیوں والے بھی آئے، اور ان سے مراد کون ہے؟ جن کی بستی الٹائی گئی تھی۔
اور وہ تھی قوم لوط، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم۔ تو قوم فرعون، ان سے پہلے کی قوموں کا ذکر، والمؤتفقات، اور الٹائی جانے والی جو بستیاں اور اس کے باشندے ہیں، انہوں نے بھی کیا کیا۔ اب اس آیت کے پہلے لفظ اور آخر لفظ کو ملا کر پڑھیں تو مفہوم سمجھ آ جائے گا۔ وَجَاءَ بِالْخَاطِئَةِ، اور اسی طرح کی غلطی کی تھی۔ آپ مفہوم دیکھیں نا تو وَجَاءَ بِالْخَاطِئَةِ، اسی طرح کی غلطی کی تھی۔ کس نے؟ فرعون ومن قبلہ والمؤتفقات، فرعون نے بھی، فرعون سے پہلے لوگوں نے بھی، والمؤتفقات، اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی اسی طرح کی غلطی کی تھی۔ اور ان کا بھی ہسٹوریکلی بیان قرآن نے جگہ جگہ پہ بیان کیا کہ فرعون کیسے برباد ہوا، قوم لوط کیسے برباد ہوئی، اور فرعون سے پہلے جو قومیں تھیں وہ کیسے برباد ہوئی۔ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، اب تھوڑا سا موضوع بھی بدلنے لگا ہے۔ پہلے آخرت کی بات ہوئی نا، اب اللہ کے جو رسول ہیں بھیجے ہوئے، ان کے اوپر ایمان نہ لانے کی جو سزا ہے وہ بیان ہو رہی ہے۔ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، فا کا معنی پس، عصوا، ان قوموں نے بھی نافرمانی کی، رسول ربہم، اپنے رب کے جو رسول تھے ان کی ان قوموں نے بھی نافرمانی کی۔ جو رسول آیا تھا، یعنی فرعون کی طرف موسیٰ علیہ السلام آئے، اور قوم لوط کی طرف حضرت لوط علیہ السلام آئے، اور باقی جو بستیوں والے اور باقی لوگ ہیں، متعدد انبیاء کرام مختلف قوموں کی طرح آئے، انہوں نے اپنے رسولوں کا انکار کیا۔ ذرا غور کریں، یہ مکے کے لوگوں کو کیا کہا جا رہا ہے؟ انہوں نے انکار کیا، تم انکاری نہ بنو، ورنہ تمہارا اشر بھی یہی ہوگا۔ گویا کہ عقیدہ آخرت کے ساتھ اب موضوع بدل گیا ہے عقیدہ رسالت کی طرف، کہ میرے حبیب کی بات کو مانو، انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرو۔ جب ان قوموں نے اپنے رب کے رسولوں کی نافرمانی کی تو رزلٹ کیا ہوا؟ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً، بڑا کمال جملہ ہے عربی کا اگر آپ سمجھیں۔ فَأَخَذَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا۔ کیسی پکڑ میں پکڑا؟ اخذتاً، ایسی پکڑ میں، رابیہ۔ اب رابیہ کا معنی ذرا سمجھیں، یہ رابعہ عین والا نہیں، عین والا رابعہ ہو تو وہ ناؤن ہوتا ہے ایک اور طرح کا، جس کے لیٹرل میننگ چوتھا ہوتے ہیں، رابعہ چوتھا، اور مؤنث ہو تو چوتھے نمبر پہ آنے والی کو آپ رابعہ کہہ سکتے ہیں۔ کسی بندے کی 4 بیٹیاں ہوں تو چوتھی کو لیٹرلی وہ کہہ سکتے ہیں یہ کون ہے؟ رابعہ ہے، اور اگر تیسری ہو تو ثالثہ کہہ سکتے ہیں، دوسری ہو تو ثانیہ کہہ سکتے ہیں۔ اس نفخہ اولا اور نفخہ ثانیہ بھی ہے۔ یہ جو رابعہ ہے یہ عین والا نہیں ہے، یہ والا ہے۔ یہ بیسیکلی قرآن میں استعمال ہوتا ہے اضافے کے لیے، سود کے لیے۔ ربا جس کو کہتے ہیں نا، انٹرسٹ، اس کو بھی قرآن نے اس لیے ربا کہا ہے کہ مال کے اوپر مال بڑھتا ہے۔ تو ربا یربو کا معنی ہوتا ہے بڑھنا، یہ بڑھنے کے معنی میں یہاں پر ہے، سود کے معنی میں نہیں لیکن بڑھنے کے معنی میں۔ فَأَخَذَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا، أَخْذَةً رَابِيَّةً، ایسی پکڑ میں جو ہمہ وقت کیا تھی؟ بڑھنے والی تھی۔ ایسی تکالیف میں اللہ نے ان کو ڈالا، ایسی پنشمنٹ ان کو دی جو لمحہ لمحہ ان میں کیا ہونے والا تھا؟ اضافہ ہونے والا تھا۔ اور ایک اور نافرمان قوم کی طرف لگے ہاتھوں ذکر کر دیا، اور وہ قوم نوح ہے۔ اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ، اِنَّا بے شک ہم نے، لما وین جب، طغى الماء جب پانی طغیانی میں آ گیا، ہم نے پانی کو سرکش بنا دیا، جب ہم نے سیلاب جو ہے اس کو حد سے گزار دیا، تو پھر کیا ہوا؟ حملناکم، ہم نے تمہیں بچا لیا، اٹھا لیا، سوار کر لیا، فی الجاریہ، چلنے والی کشتی میں۔ یہ اشارہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اور طوفان نوح کی طرف، یعنی ایک احسان ہے جو اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر جتلا رہا ہے۔ فرض کر لیں حضرت نوح کی قوم میں کوئی بندہ بھی نہ بچتا تو ہم تو یہاں بیٹھ کے درس بھی نہ دے رہے ہوتے۔ یہی احسان انہیں جتلایا گیا کہ مکے کے لوگوں آج تم بات نہیں سمجھتے ہو، آخر تم بھی تو نوح کی اولاد ہو نا، ہم بھی تو نوح کی اولاد ہیں۔ کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں ان میں تاریخی روایات ملتی ہیں کہ ایک کنعان تھا جو اس سیلاب کی ہی نظر ہو گیا، ایک حضرت نوح کا بیٹا سام تھا جس سے سامی مذاہب چلے جن کو سیمیٹک ریلیجن کہتے ہیں، اسی طرح ایک حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا حام تھا، ایک یافس تھا، اسی سے یہ پوری قومیں چلیں۔ کہتے ہیں جو یاجوج ماجوج ہیں وہ حضرت نوح کے بیٹے یافس سے جو ہے وہ قوم ہے، اور وہ ایسی قوم ہے جیسے ہم انسان ہیں، ان کو یاجوج ماجوج کہا جاتا ہے۔ آج اس دور میں ہم بیٹھے ہم سمجھ سکتے ہیں وہ چائنیز بھی ہو سکتے ہیں،
جتنی شواہد اور چیزیں ملتی ہیں وہ ہم اگر سمجھیں کہ وہ کون سی قوم ہے تو وہ قومیں وہ چائنا کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، وہ دنیا کے کسی اور خطے پر بسنے والی کوئی قوم بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ایسے نہیں ہے کہ ہم سمجھے وہ ہم سے کوئی عجب مخلوق ہیں، بالکل وہ ہیومن بینگ ہیں، وہ عام انسان ہے جیسے عام انسان ہے، لیکن اس قوم کا ایک اپنا وتیرہ ہے جو پوری دنیا پر چڑھ دوڑے گی اور دنیا پہ قابض ہو جائے گی۔ تو آج کے حالات میں لگ رہا ہے کہ وہ چائنیز ہی ہیں۔ دیکھیں دنیا پوری کے اوپر چھا گئے، انہوں نے تو پاکستان کے ساتھ مل کر امریکہ، اسرائیل اور فرانس کی ٹیکنالوجی کی بھی دھجیاں اڑا دیں۔ تو انا لما تغل ماؤ کا جو احسان ہے اللہ تعالیٰ جتلا کے یہ فرما رہا ہے، ہم نے تمہیں سمندر میں اور طوفان میں کشتی میں سوار کر دیا تھا، یعنی تمہیں بچایا ہم نے تھا، اور آج تم ہمیں کو گورتے ہو، ہمارا کلمہ کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَّهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ لِنَجْعَلَهَا ہم نے تمہیں اس لیے بچا لیا تھا نوح علیہ السلام کی جو قوم پر طوفان آیا تھا اس وقت، لِنَجْعَلَهَا تاکہ ہم بنا دیں اس واقعے کو، لَكُمْ تمہارے لیے، تَذْكِرَةً نصیحت بنا دیں، وَتَعِيَّهَا اور محفوظ رکھ لیں اس واقعے کو، أُذُنٌ وَاعِيَةٌ أُذُنٌ کان، نصیحت کان جو ہیں اس کو محفوظ کر لیں، اور کون سے کان؟ اذن واعیہ، جو باتوں کو محفوظ کرنے والے کان ہیں وہ اس کو محفوظ کر لیں۔ یعنی اشارہ اس بات کی طرف ہے ہم نے تمہیں بچایا، اور ہم نے ایک تاریخی حقیقت تھی جو وجود میں لائے، اور تمہیں اس لیے بچایا کہ تم دنیا کے نقشے پر دوبارہ آ جاؤ۔ تو آج تم میرے حبیب کا کلمہ نہیں پڑھتے ہو، میری توحید نہیں مانتے ہو، آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہو، میرے حبیب کریم نبی آخر الزمان کا کلمہ نہیں پڑھتے ہو۔ یہ آیات کتنی ہو گئیں؟ 12۔ ان 12 آیات میں قیامت کا ذکر ہوا کہ وہ آئے گی، اور جن قوموں نے جھٹلایا ان کا تاریخی طور پر ذکر ہوا مختصر الفاظ میں۔ اب اگلا موضوع ذرا دیکھیں جس کو ہم نیکسٹ سیشن میں شروع کریں گے۔ اب قیامت جب آئے گی تو اس کا حال کیا ہوگا، اب اگلی آیات میں وہ بیان ہوگا۔ شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ جب سور میں پھونکا جائے گا، نفخۃ واحدہ، زیادہ دیر نہیں لگنی کہ کو پمپ لمبا لگا کے ہوا بھرنے میں گاڑی کے ٹائر میں بھی 30 پاؤنڈ پہ وقت لگتا ہے، لیکن وہ کتنا سارا ہوگا؟ جیسے شف سرکار آج بھی بنے ہوئے ہیں وہ نفخ واحدہ کے ساتھ ہیں۔ جب پھونک ماری جائے گی سور میں، نفخۃ واحدہ، ایک ہی پھونک ہلکی سی، جس کے لیے اللہ کی ایک بڑی مخلوق جناب اسرافیل تیار بیٹھے ہیں۔ ان کا کام ہی یہی ہے کہ انہوں نے 2 دفعہ پھونک مارنی ہے، اللہ نے ان کو بنایا ہی اس لیے۔ ایک نفخہ میں پوری کائنات ختم، ایک نفخہ میں پوری کائنات پھر اللہ کے حضور حاضر ہو جائے گی۔ یہاں پر اس پوری چیز کا تذکرہ ہے جو آیت نمبر 13 سے لے کر آیت نمبر 33 تک قیامت کے جو حالات ہیں وہ بیان ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر اگلا ایک اپنا موضوع ہے جو آگے مزید بیان ہوگا۔ اس صورت کے ٹوٹل 2 رکوع ہیں، الفاظ اس کے تھوڑے مشکل ہیں۔ اس صورت کا ایک اور امتیاز دیکھیں، ہر آیت کو کھول کر دیکھیں یہ کہاں ختم ہو رہی ہے؟ ہا کے جاریہ، اس کے بعد اذن واعیہ، پھر فیضا نفخ فی الصور نفخۃ واحدہ، واحدہ، واقعہ، واحیہ، ثمانیہ، یہ ہے کافیہ اور ردیف۔ آپ جب شاعرانہ کلام پڑھتے ہیں نا تو اس شعری مجموعے میں ہر شعر کے آخری الفاظ ملتے ہوتے ہیں۔ یہ عربوں کی جو شاعرانہ اور تخیلاتی فیلنگز ہیں یہ ان کا خیال رکھا گیا، کیونکہ یہ مکی صورت ہے۔ مکے کے لوگ بڑے انٹلیکچوئل تھے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا مکے کے لوگ انتہائی گندے تھے اور حضور نے گندی قوم میں اپنے نبی کو بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ بات بھی ٹھیک نہیں۔ وہ بڑی انٹلیکچوئل قوم تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے مقابلے میں چن لیا تھا۔ نبی آخر الزمان تو حضرت اسماعیل کی قوم میں تشریف لائیں، پہلے نبی آ رہے تھے بنی اسرائیل میں، تو یہ بڑی انٹلیکچوئل قوم تھی، بڑی اعلیٰ قوم تھی۔ چھوٹے چھوٹے افراد میں باتیں پائی جاتی تھی، بچے زندہ لوگ بچیوں کو زندہ دفن بھی کر دیتے تھے، کوئی نشئی بھی ہوں گے، کوئی چرسی بھی ہوں گے، لیکن سارے نہیں تھے۔ بڑے کمال کے لوگ بھی تھے جن میں اللہ نے اپنے حبیب کریم کو بھیجا، اور پھر وہ اللہ کی جو سلیکشن ہے وہ بڑی بہترین ثابت ہوئی۔ باقی قومیں اتار چڑھاؤ میں آتی رہتی ہیں، جیسے عربوں کا برا کردار آج آپ کے اور میرے سامنے کہ کافروں کے دوست ہیں، یہود و نصارہ کے دوست ہیں، اور بندہ کسی کے ہاتھ میں کھلونا بن جاتا ہے، قومیں بنتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان حالات سے امت کو محفوظ فرمائے اور امت کو اتفاق اور اتحاد نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔